کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خدا کی مخلوق کو عدل اور سچائی کا حکم دینے کے لیے اٹھتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خدا کی مخلوق کو عدل اور سچائی کا حکم دینے کے لیے اٹھتے ہیں، پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین اور مذہب لے کر آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آیت اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ آیت 21 اصل میں یہ ایک تنزیہ بیان کا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں جن کرتوتوں اور جن کاموں پر آج وہ خوش ہیں اور سمجھدار بن رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے، یعنی دردناک عذاب۔ تو یہ ایک تنزیہ بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کرتوتوں اور جن کاموں پر آج وہ خوش ہیں اور سمجھدار بن رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔ آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طاقتیں اور کوششیں ایسی راہ میں خرچ کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کی اس غلط کوشش اور عمل کو سفل بنا سکے، کامیاب بنا سکے، یا کم سے کم برے انجام سے ہی بچا سکے۔ جن طاقتوں پر وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے حقیقت میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والی ثابت نہیں ہوگی۔ یہ سرسری الفاظ میں ان دونوں آیتوں کا مطلب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہاں اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو گناہ اور حرمت کے کام کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اگلی پچھلی آیتوں کو جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائیں جھٹلاتے رہے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو مار ڈالا کرتے تھے، اور اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل اور انصاف کا حکم سنائے ان کو بھی مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں کہ یہاں اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو گناہ اور حرمت کے کام وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی اگلی اور پچھلی باتوں کو جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے پہنچائیں جھٹلاتے رہے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو مار ڈالا کرتے تھے، بلکہ اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل اور انصاف کا
حکم سنائیں ان کو بھی مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ کبر اور غرور یہی ہے کہ حق بات کو نہ ماننا اور حق کی دعوت دینے والوں کو ذلیل سمجھنا۔ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں کبر اور غرور یہی ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق کی دعوت دینے والوں کو ذلیل و خوار سمجھنا۔ مسند اسی طرح سے مسند ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی کا بتلانے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے شروع حصے میں 1 ساعت میں قتل کیا۔ پھر 170 بنو اسرائیل کے ایماندار جو انہیں اس سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو اسی دن کے آخری حصے میں مار ڈالا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ جو روایت ہے مسند ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسے جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی کا بتلانے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا ابو عبیدہ، بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے شروع حصے میں 1 ساعت میں قتل کیا۔ پھر 170 بنو اسرائیل کے ایماندار جو انہیں اس سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو اسی دن کے آخری حصے میں مار ڈالا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں انہی لوگوں کے قتل کے یہ درپے ہو جاتے ہیں۔ اور ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے 300 نبیوں کو شروع کے دن میں قتل کیا اور شام کو سبزی پالا بیچنے بیٹھ گئے۔ بس ان لوگوں کی سرکشی کی بنا پر خدا تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک ذلت والے عذابوں کی خبر سنا دو، ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی برباد ہیں اور ان کا کوئی سفارشی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خدا کی مخلوق کو عدل اور انصاف کا حکم دینے کے لیے اٹھتے ہیں، بس آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ ملا؟ ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے اعراض کرتا ہے
اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 24 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیت نمبر 24 بھی اسی سے متعلق ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہمیں ملی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود بنائے ہوئے عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے خود بنائے ہوئے عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور آگے آیت 25 ہے جو انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت 23 میں جو کہا گیا ہے کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہوا ہے اسے حق مان لو، اور جو کچھ اس کی روح سے باطل ثابت ہوا ہے اسے باطل تسلیم کر لو۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور کتاب کے علم سے حصہ پانے والوں سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد توریت اور انجیل ہیں، اور کتاب کے علم سے جو لوگ حصہ پانے والے ہیں اس سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء ہیں۔ اور آیت نمبر 24 میں جو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر ہمیں دوزخ کی سزا ملی بھی تو بس چند روز کے لیے جائیں گے۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ اس برے خیال میں مبتلا ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی کرتے پھریں، بہرحال جنت ہماری جاگیر ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی امت ہیں، اور فلاں کے مرید فلاں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، دوزخ کی کیا مجال جو ہمیں چھو جائے۔ اور اگر بالفرض ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو گندگی لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے انہیں اتنا جری اور بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، بدترین گناہ کر جاتے ہیں، کھلم کھلا حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ذرہ برابر خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ انہی تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ان آیتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ اپنے
اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا توریت اور انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزماں کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کر بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی بے انتہا سرکشی اور مخالفت ظاہر ہو رہی ہے۔ ان تینوں آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا توریت اور انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزماں کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کر بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی بے انتہا سرکشی اور مخالفت ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی حق کی مخالفت نے انہیں اس چیز پر دلیر بنا دیا ہے، حالانکہ یہ بات خود ان کی کتاب میں خدا کی طرف سے بیان نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بیان خود گھڑ لیا ہے کہ ہم تو صرف چند روز ہی جہنم میں رہیں گے، اور اسی خیال نے انہیں اس باطل دین پر جمع دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دھمکاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا۔ انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا، رسولوں کو جھٹلایا، نبیوں کو قتل کیا اور علماء حق کو قتل کیا۔ ایک ایک گناہ کا خدا تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن میں ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس آدمی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ وضاحت آیت نمبر 25 تک ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ آیت نمبر 26 ہے اور اس میں اس دعا کے بارے میں ذکر کیا جائے گا جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ اور پھر یہ آیت نمبر 26 اور 27 انشاءاللہ اس کا بیان بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ